بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو ان 10 وصیتوں سے متعلق جاری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو کی تھی۔ وہ 10 وصیتیں، ان میں سے 9 وصیتوں سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک وصیت رہ گئی تھی جو کہ آخری اور 10ویں وصیت ہے۔ انشاءاللہ اس وصیت سے متعلق آج کی اس نشست میں کیا ہے گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ یہ روایت جو کہ 10 وصیتوں والی ہے، یہ مسند احمد کی ہے۔ جیسے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 کلمات یعنی 10 باتوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ وَحُرِّقْتَ، کیوں نہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے۔ دوسری وصیت تھی وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری وصیت وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر فرض نماز ایک وقت کی بھی ترک نہ کرنا، اور جس نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان سے اسے کیا ہے بری کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی وصیت وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، تم شراب نہ پینا۔ پانچویں وصیت وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، خبردار تم کوئی برائی نہ کرنا، کیونکہ برائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی انسان کو کیا ہے حاصل ہوتی ہے۔ چھٹی وصیت وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ عَنْ زَحْفٍ، خبردار میدان جنگ سے تم دشمن کو پیٹھ دکھا کر کیا ہے نہ بھاگنا۔ ساتویں وصیت وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، اگر لوگوں میں موت ہو یعنی کوئی وبائی مرض پھیل جائے، موت کثرت سے ہونے لگے اور تم ان کے درمیان ہو، تو تم اسی جگہ پر رہنا، دوسری جگہ بھاگ نہ نکلنا۔ نویں وصیت آٹھویں وصیت وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ، اپنے اہل و عیال اپنے بال بچوں پر تم کیا ہے خرچ کرنا اپنے مال میں سے۔ نویں وصیت وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَبَدًا، اپنی لاٹھی کو، اپنے ڈنڈے کو اپنی اولاد پر سے مت ہٹانا، یعنی سختی کرنے کی ضرورت پڑے تأدیباً، ادب دینے کے لیے تو سختی بھی کی جائے۔ 10ویں اور آخری وصیت یہ تھی حضرات جس کی آج وضاحت ہوگی، وہ یہ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، مطلب تم اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرانا۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرانا۔ کیا مطلب کہ انسان اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائے؟ اور یہ آپ کی 10 وصیتوں میں سے آخری وصیت حضرت معاذ کو تھی کہ اے معاذ تم اپنی اولاد کو اللہ سے ڈرانا۔ حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائیں، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ڈالیں، لوگوں کے ڈر کے بجائے، دوسری مخلوقات کے ڈر کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں میں ہم پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اللہ جو خالق و رازق ہے تمہارا، پوری دنیا کا پروردگار ہے، اس نے اس بات کا تمہیں حکم دیا ہے۔
اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اور اسی طرح ان کو یہ تعلیم دی جائے کہ ہمیشہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنے ذہنوں میں ہم اس بات کو رکھیں کہ کہیں اس عمل کے کرنے سے پہلے، اس کام کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض تو نہیں ہوگا۔ یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے انہیں ہم سکھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی سے انہیں ڈرانا۔ آج اگر دیکھا جائے بچہ اگر رات کو سوتا نہیں تو بسا اوقات بعض مائیں لا علمی کی بنا پر انہیں کیا ہے کسی جنات، کسی بھوت یا کسی اور مخلوق، کالی بلی، کالا یہ فلاں، اس سے کیا ہے ڈرایا جاتا ہے۔ یا اگر کوئی کام غلط کرے بچہ تو ادھر کیا ہے کسی مخلوق کا ڈر اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ایسا کرنا غیر مناسب ہے۔ بچے کو بچپنے ہی سے اللہ تبارک و تعالی ہی سے کیا ہے ہمیں ڈرانا چاہیے، تاکہ بچپنے ہی سے اس کی تعلیم ہو جائے، اس کی تربیت ہو، اس کی پرورش اللہ تبارک و تعالی سے لگاؤ اور اس پر ایمان پختہ اس کا کیا ہے ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، تم اپنی اولاد کو، اے معاذ تم اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرانا۔ اور اگر دیکھا جائے حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام، رسول، پیغمبر، صالحین گزرے ہیں، ان تمام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو جب بھی کسی اولاد کو تربیت دیتے، اپنے بچوں کو، دوسروں کے بچوں کو، تو اللہ ہی تبارک و تعالی سے ڈرایا کرتے تھے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث جو کہ جامع ترمذی کی ہے، آپ حضرات اس سے پہلے سن چکے ہوں گے بار بار، لیکن ادھر دوبارہ پھر بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم پڑے کہ کس طرح بچوں کی تربیت اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے کی جاتی ہے، یعنی اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا غلام، اے ابن عباس، اے غلام، اے میرے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ غور کریے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کیا مطلب اللہ کی حفاظت کرنا؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوامر، احکام کو انجام دینا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے احکام اور اوامر کی خلاف ورزی نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کی حفاظت تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تمہیں سوال کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد طلب کرنا ہے تو اللہ ہی کی ذات سے کیا ہے مدد طلب کرنا۔ اور یاد رکھنا، اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالی کا چاہے گا، اور اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے مگر نقصان نہیں پہنچا سکتی صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفیں کیا ہے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ تو کہنے کے مقصد ہے اس حدیث پر اگر ہم غور کیا جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا جو یہ انداز تھا، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب چھوٹے بچوں کو، اولاد کو تربیت دیا کرتے تھے تو لازمی اللہ تبارک و تعالی سے ان کا ایمان اور ان کا تعلق مضبوط کیا کرتے تھے، اور یہی مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا کہ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ تَعَالَى، اے معاذ تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرانا، یعنی کسی اور سے کبھی ڈرانے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی تبارک و تعالی سے ہمیں کیا ہے بچوں کو ڈرانا چاہیے۔ یعنی اگر بچہ رات کو جلدی نہیں سوتا تو اسے کہا جائے، بتایا جائے اس کی عقل کے حساب سے کہ جلدی سو جاؤ، نہیں سو گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے، صبح دیر میں اٹھو گے، صبح برکت کا وقت ہے، اس میں جو ہے بہت ساری خیر و بھلائی حاصل ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ وقت ہے صبح کا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا کہ جلدی سو جاتے تھے، صبح جو ہے جلدی اٹھ جاتے تھے۔ تو اس قسم کی باتیں بچوں کے سامنے کیا ہے ہمیں جیسے ہی بچے کے اندر شعور آئے انہیں ہمیں کیا ہے سمجھانا چاہیے، اور بچپنے ہی سے کیا ہے ہمیں بچوں کو کیا ہے اسی بات کی کیا ہے تربیت دینی چاہیے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، تم اپنی بچوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرانا۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں جو حضرت لقمان علیہ السلام کی جو وصیت تھی اپنے بیٹے کو، جو نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کو، سورہ لقمان میں مذکور ہے، اس پر اگر غور کریں حضرات تو حضرت لقمان نے جو وصیتیں کی ان وصیتوں میں اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک وصیت حضرت لقمان کی یہ تھی کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک ایک بہت ہی عظیم ظلم ہے۔ غور کریے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی ڈرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ ایک عظیم جرم ہے۔ اسی طرح حضرت لقمان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے برائی نافرمانی ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، فی صخرۃ، اور کسی پتھر کے اندر پوشیدہ کیوں نہ ہو برائی، یا زمین آسمان کی کسی بھی حصے میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے حاضر کر کے رہے گا، یعنی اللہ کو اس کا علم ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، چھوٹے سے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم ہوتا ہے۔ انسان جہاں کہیں چھپ کر کوئی برائی نافرمانی کرے اللہ تبارک و تعالی کو اس کا کیا ہے علم ہوتا ہے۔ یہ حضرت لقمان کسی بڑے آدمی کو نہیں کہہ رہے عمر والے کو، بلکہ اپنے بیٹے کو، اسی لیے یا بنیا، اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی السماوات او فی الارض، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہو زمین آسمان کی کسی بھی حصے میں یا کسی پتھر کے اندر پوشیدہ ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے حاضر کر کے رہے گا۔ تو یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے حضرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 وصیتوں میں اگر دیکھا جائے حضرات تو 3 ایسی وصیتیں تھیں جو آخر میں ہیں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں وصیتیں جن کا تعلق اولاد سے ہے۔ پہلی وصیت یہ تھی اولاد سے متعلق ان 10 وصیتوں میں سے، جو کہ سلسلے میں کیا ہے 8ویں وصیت ہے کہ اپنی اولاد پر اپنے مال میں سے خرچ کرنا۔ دوسری وصیت تھی وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَبَدًا، اپنی اولاد پر سے ڈنڈے کو، لاٹھی کو نہ ہٹانا، یعنی ان کو ہمیشہ ڈرا کر رکھنا، جہاں سختی کی ضرورت پڑے ادھر سختی بھی کرنا۔ اور تیسری جو وصیت اولاد سے متعلق آپ نے ان 10 وصیتوں میں کی وہ یہ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی اولاد کو ڈرانا، یعنی جہاں تم اولاد کی تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ،
ساتھ ہی ساتھ تربیت اور ادب کا ایک اہم پہلو اور اہم تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اللہ سے ڈرانا، اور اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات، وہی تربیت کامیاب ہوتی ہے اور وہی طریقہ ادب سکھانے کا کامیاب ہوتا ہے جب تربیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ہم رکھیں اور اپنی اولاد کو کیا اللہ سے جو ہے ڈرائیں۔ اور ایک سب سے بہترین طریقہ اور ذریعہ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرانے کا، یہ اولاد کے اندر اس چیز کو پیدا کرنا کہ اولاد ہماری اللہ سے ڈرے، ان کے اندر خوف الہی، خشیت الہی پائی جائے۔ ایک بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ خود جو ہے والدین، ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے والے ہوں، نیک اعمال اور احکام الہی کو انجام دینے والے ہوں، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بڑوں ہی کو کیا ہے دیکھ کر کیا ہے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ جب بڑے صحیح رہیں گے، ماں باپ صحیح ہوں گے، تو اولاد بھی کیا ہے ان کی اقتداء کرے گی اور اولاد بھی کیا ہے صحیح ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ چیز بہت ہی ناممکن بعید ہو سکتی ہے اکثر و بیشتر کہ ماں باپ نافرمان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، اور اس بات کی امید رکھیں کہ ہماری اولاد اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے۔ یہ چیز کیا ہے تھوڑا بعید ہے، تو اسی لیے بہترین ذریعہ ایک یہ ہے اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرانے کا کہ خود انسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خاص طور پر ماں باپ، بڑے بھائی بہن، گھر میں جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، ان کے اندر خوف الہی، خشیت الہی پائی جائے تو اولاد ان کو دیکھ کر کیا ہے سیکھتی ہے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگتی ہیں، ان کے اندر بھی خشیت الہی پائی جاتی ہے، اور اسی طرح کیا ہے اللہ کی عظمت ان کے ذہنوں میں کیا ہے پائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرت آج کی اس نشست، اس ملاقات میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 10 وصیتیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو تھی، ان میں سے ایک آخری وصیت، 10ویں وصیت یہ تھی کہ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، تم اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرانا، یعنی اپنی اولاد کو اس بات کی تربیت دینا کہ وہ اللہ سے ڈرے، ان کے اندر کیا ہے خشیت الہی پائی جائے۔ تو حضرات یہ ایک بہت ہی اہم پہلو اور ایک اہم تقاضا اولاد کی تربیت کا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائیں، ان کے اندر خوف الہی، خشیت الہی کیا ہے ڈالنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ اسی پر ہماری گفتگو حضرات ان 10 وصیتوں سے متعلق ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہی تو ہم سبوں کو ان 10 وصیتوں پر غور و فکر کرنے کی ہمیشہ جو ہے توفیق دے، تاکہ ہم اس پر کیا ہے اخلاص کے ساتھ کیا ہے عمل کر سکیں، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کیا ہے کامیابی بھی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔